اب انہیں دعوت دینا چاہتے ہیں جن کا جان ایلیا صاحب سے بہت گہرا تعلق تھا، اور جشن جان ایلیا میں عشق آباد کے تحت جو ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی تھیں۔ جناب حماد غزنوی صاحب۔ جی حماد صاحب۔ کوئی منضبط اور مربوط گفتگو کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ سالگرہ کے موقع پر عشاق اکٹھے ہوئے ہیں تو پر محبت گفتگو ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات، جو عصری ایک اسپرٹ آف ٹائم ہوتی ہے وہ مقبول شاعر میں ضرور ہوتی ہے، اس کے بغیر شاعر مقبول نہیں ہو سکتا۔ روح عصر جسے آپ کہتے ہیں، اسپرٹ آف ٹائم، تو روح اثر ہوتی کیا؟ وہ جیسے مختلف ادوار میں وہ مختلف روح ہوتی ہے اپنے عہد کی۔ جیسے کبھی اگر کالونائزیشن ہو رہی ہے تو اس عہد کی روح کچھ اور ہے، اور جب ڈی کالونائزیشن ہو رہی ہے تو اس کی روح کچھ اور ہے۔ جب کامنزم کا عروج آ رہا ہے تو اس کی روح کچھ اور ہے، اور جب اس کا بظاہر زوال ہو رہا ہے تو پھر روح بدل جاتی ہے، کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو آج کل بھی یہ پچھلے جو سال ہیں اس میں بھی یعنی ایک جو آپ کے داخل کا اور ایگزسٹنس کا ایک کرائسس ہے وہ تو چلے ہے اپنی جگہ، لیکن ایک روح عصر بھی ہوتی ہے جس کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ ایسے عہد میں جی رہے ہیں جہاں خواب ٹوٹ رہے ہیں۔ نظام صرف ٹوٹتے ہیں نا بظاہر، اصل میں وہ انسان کا خواب ٹوٹ رہا ہے کہ ہم نے توقع لگائی کہ یہ ہے ہمارا ملجا و مأویٰ، اس سے ملے گی ہمیں جزا، اس سے ملے گی ہمیں نجات، تو نہیں ملی۔ کبھی ایک نظام گر جاتا ہے، پھر دوسرا گر جاتا ہے، تو اس سے ہمارے خواب ٹوٹتے ہیں۔ اچھا، خواب ٹوٹتے ہیں، ہم جھنجھلائے ہوئے لوگ ہیں۔ جان بھائی کو کہتے ہیں فوزوی، ناراضیت پسند، یہ نائلسٹ ہے جی، یہ تو تخریب کے لوگ ہیں، یہ الزامات لگتے ہیں نا ان پر۔ میرا خیال ہے یہ اعزازات ہیں ان کے۔ یہ نوجوانوں میں کیوں مقبول ہیں وہ؟ کیونکہ نوجوان اس ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں، یہ معاشرہ گزر رہا ہے، یہ ٹوٹتا ہوا معاشرہ اس سے گزرتا ہے، اور ہم گزر رہے ہیں۔ لہٰذا جان بھائی سے اگر 65% لوگ، یہ 30 سال سے کم عمر، آپ ان کو بھی چاہے لگا لیجئے، وہ سارے ایک خاص طرح سے جان کی طرف دیکھتے ہیں۔ جان کی طرف کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ہندوستان میں ششانک شکلا وغیرہ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے وہاں سرکلز بنائے ہوئے ہیں، وہ کرتے ہیں جان کی۔ تو میں نے اسے فون کر دیا، میں نے کہا اے بھائیا یہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ جان کون تھا کیا؟ اس وقت تک کتاب بھی نہیں چھپی ہوئی تھی ہندی میں نا، ابھی ایک کتاب چھپی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم جانسٹ ہیں۔ میں نے کہا جانسٹ ہو، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہم یہ ایک ورلڈ ویو ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ تو میں نے کہا جانسٹ کیا ورلڈ ویو ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیباچہ پڑھا آپ نے شاید کا، وہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا منشور ہے۔ ہاں، تو یہ کیوں مقبول ترین ہو جاتے ہیں شاعر؟ جان بھائی کیوں ہو گئے؟ یہ احمقانہ بات ہے۔ تو میرے خیال ہے گفتگو تو ہم جتنی دیر چاہیں جان بھائی پہ ہو سکتی، لیکن میں آخری بس کنکلوڈ کرتا ہوں۔ جان بھائی کی ہم وجوہات ڈھونڈتے رہیں گے کہ بھئی یہ کیوں مقبول ہو گئے، اور اتنے مقبول کہ مقبول ترین ہم انہیں کہتے ہیں بغیر کسی، ہمیں کوئی کوشچن نہیں کر سکتا اس میں۔ جان بھائی کی شخصیت میں دیکھیں، میں صحافی تھا تو میں لوگوں سے ملتا تھا، جس آدمی کو چاہتے تھے ہم اسے جا کے ملتے تھے۔ تو ہم ہر آدمی سے جو ہم دیکھتے تھے مرغوب ہمیں، تو ہم جاتے تھے اس سے مل لیتے تھے صحافی کے طور پر، کسی کو انٹرویو کا کہہ دیا، کسی کو کچھ جو بھی۔ تو میں تقریباً ہر آدمی سے ہم ملے۔ جان بھائی کے اندر جو محبوبیت پائی جاتی تھی، میں آپ کو میں نے نہیں دیکھا کبھی ایسا، یعنی اس کا دا ڈارلنگ آف اے کیریکٹر جان بھائی تھے۔ تو اب جو ان کی شاعری مقبول ہوتی ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی محبوبیت ہے جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ان کے ساتھ چل رہی ہے، وہ ان کی شاعری کے اندر آ گئی، وہ ہر طرف آ جاتی۔ تو یہ ایسے ہی میں نے کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کر دی۔